آپ تمام جماعت کو ہمارے چاروں چینلز کی جانب سے یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ اچھا، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ بہت خاص اس لیے ہے کیونکہ جیسے جیسے ہم اپنی زندگی کی دور میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، انسان میں شرم اور حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ عبادتوں کی جگہوں پر بھی آپ کو یہ قصے سننے کو ملیں گے۔ یہ واقعی ایک انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ بات ہے۔ بالکل، ہم آج بات کریں گے حیا پر، شرم پر، اور یہ حیا کا کانسیپٹ ایڈم علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے۔ صحیح۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے تھمبنیل پر ٹاپک کا ٹائٹل دیکھا ہوگا، ڈریسنگ ان جماعت خانہ۔ جماعت خانہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم عبادت کرنے آتے ہیں۔ ہاں، مطلب وہاں ہم صرف خدا کے سامنے حاضر ہونے آتے ہیں، امام کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے۔ اپنے سکھ دکھ سب حاضر امام کو بتانے آتے ہیں۔ جماعت خانہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پاکیزگی کے بغیر عبادت نہیں ہوتی۔ پاکیزگی تو سب سے بنیادی شرط ہے نا۔ اگر ہم سوچیں کہ کیا فیشن اور ماڈرن ڈریسنگ کے کہتے ہوئے ہم کہیں آگے تو نہیں بڑھ گئے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا سچ میں جو ہم ڈریسنگ کر رہے ہیں وہ جماعت خانے کے لیے صحیح ہے؟ ہاں۔ کیا سچ میں جو ڈریسنگ ہم کر رہے ہیں اس سے دوسری جماعت کے ذہن خراب تو نہیں ہو رہے؟ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہمارے چاروں چینلز کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے چینل سے ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ مت کھائیں۔ ہاں، اس بات کا ضرور دھیان رکھیں۔ چینلز کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں اور آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ہاں، اس پوڈ کاسٹ کو ہم انگلش میں بھی اپلوڈ کریں گے ہمارے چینل اسماعیلی ایسنس انگلش چینل پر نیکسٹ ویک تک۔ رائٹ، وہ انگلش ورژن بھی جلدی آئے گا۔ اور ہاں، رائے ممتاز علی تاج الدین سر کے ہم شکر گزار ہیں جن کی کوششوں سے ہم آج یہ معلوماتی پوڈ کاسٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں امام سلطان محمد شاہ کے قصے سے۔ اچھا، تو یہ جو قصہ ہے نا، یہ 1945 کی بات ہے، جی، کراچی کے خرادار جماعت خانے کی۔ اوکے، خرادار جماعت خانہ۔ جی، وہاں امام سلطان محمد شاہ مہمانی قبول فرما رہے تھے۔ اس وقت نا ایک نوجوان خاتون آئی اور انہوں نے اس زمانے کے حساب سے بہت ہی قیمتی اور فیشنیبل لباس پہنا ہوا تھا۔ رائٹ، مطلب کافی زرق برق والا کپڑا ہوگا۔ بالکل۔ تو جب امام نے انہیں دیکھا تو انہوں نے پوچھا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ اچھا، صرف لباس دیکھ کر؟ ہاں، اور خاتون نے جب جواب دیا کہ یہیں قریب ہی ہے تو امام نے فرمایا، اپنے گھر جاؤ اور یہ فیشنیبل کپڑے تبدیل کر کے آؤ۔ او واو، یعنی ڈائریکٹ واپس بھیج دیا ہے۔ جی، امام نے کہا میں یہاں 1 گھنٹہ ہوں، پھر تمہاری مہمانی قبول کروں گا۔ تو وہ خاتون فوراً گئیں اور ایک سادہ سے سفید لباس میں واپس آئیں۔ اچھا، سفید لباس میں۔ جی، پھر امام نے کیا کہا؟ جب وہ واپس آئیں تو امام نے جو بات کہی نا، وہ ہماری اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے فرمایا، تمہارا ظاہری روپ اب کتنا اچھا لگ رہا ہے، تم اب میرے گھر میں ہو، کسی کلب میں نہیں۔ تمہیں میرے گھر کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تم اب میرے گھر میں ہو، کسی کلب میں نہیں۔ یہ تو مطلب بہت ہی کلیئر کٹ پیغام دے دیا انہوں نے۔ بالکل، اور یہی ہمارے اس گہرے جائزے کی بنیاد ہے۔ اچھا، چلیے اسے تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اپنی تکیہ کلام میں کہوں تو بات واقعی دلچسپ ہو رہی ہے۔ اب کسی کو لگ سکتا ہے کہ کسی کو گھر واپس بھیج دینا تھوڑا سخت رویہ تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کے پیچھے کی اصل حکمت کیا تھی۔ دیکھیں، سخت لگ سکتا ہے اگر ہم اسے صرف دنیا کی نظر سے دیکھیں، لیکن وہ جو جملہ تھا نا کہ تم کسی کلب میں نہیں ہو، اس نے عبادت گاہ کے اصل مقصد کو واضح کر دیا۔ یعنی کلب اور گھر کا فرق؟ بالکل، کلب نمائش کی جگہ ہے، انانیت اور دکھاوے کی جگہ ہوتی ہے۔ گھر، اور خاص طور پر خدا اور امام کا گھر، ان دنیاداری کی آلائشوں سے بالکل پاک ہونا چاہیے۔ اس تجزیے میں جو لفظ حیا کی تشریح کی گئی ہے نا، وہ اس واقعے کو سمجھنے کی چابی ہے۔ حیا، ہم تو عام طور پر اسے بس شرم یا آنکھ جھکا لینے تک محدود سمجھتے ہیں۔ یہی تو غلط فہمی ہے۔ یہ عربی لفظ الحیا سے نکلا ہے، اور الحیا کا مطلب شرم نہیں بلکہ زندگی ہے۔ ویٹ، زندگی؟ یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف الحیا کا مطلب زندگی ہے، تو کیا ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ بے حیائی دراصل روحانی خودکشی ہے؟ ہاں، بالکل یہی پوائنٹ ہے۔ یعنی اگر حیا نہیں تو روحانی زندگی ہی باقی نہیں رہی؟ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ دعویٰ درست ہے، اور اس کی بنیاد مذہبی تاریخ میں بہت گہری ہے۔ پروفٹ محمد کی ایک حدیث ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح۔
اور انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہر مذہب کا ایک مزاج یا خلق ہوتا ہے اور اسلام کا مزاج حیا ہے۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق نے بھی اسی کو ایمان کا لازمی حصہ قرار دیا۔ تو جب الحیا کو زندگی کہا گیا تو مطلب جس شخص میں حیا نہیں اس کی روحانی حیثیت مکمل مردہ ہو چکی ہے؟ بالکل، اس کی باطنی آنکھ اندھی ہو چکی ہوتی ہے۔ حیا دراصل ایک شیلڈ کی طرح ہے، ایک ایسا رویہ جو انسان کو دوسروں کے اندر غیر ضروری کشش یا توجہ پیدا کرنے سے روکتا ہے۔ یہ کوئی آزادی چھیننے کا ٹول نہیں ہے، بلکہ روح کی حفاظت کا ٹول ہے۔ اچھا، اگر حیا روحانی زندگی ہے تو ایک بڑا سوال میرے ذہن میں آتا ہے، یہ روحانی زندگی ہمارے ظاہری لباس اور یہاں تک کہ رنگوں میں کیسے نظر آتی ہے؟ کیونکہ سورسز میں رنگوں کی نفسیات پر بہت روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہاں، وہ زمانہ جاہلیت کا حوالہ بہت اہم ہے اس میں۔ اسلام سے پہلے کے عرب معاشرے میں لوگ غم کے اظہار کے لیے اپنے کپڑوں کو کالا کرتے تھے نا؟ ہاں، وہ قطم نام کی ایک شام کے درخت کی چھال ہوتی تھی، اسے وہ لوہے کے برتن میں ابالتے تھے۔ اچھا، اور اس کالے پانی میں اپنے کپڑے رنگ کر پہنتے تھے تاکہ ماتم اور اداسی کا اظہار ہو سکے۔ تو پھر پروفٹ محمد نے آ کے اس رسم کو روکا تھا؟ بالکل، جب انہوں نے نئے مسلمانوں کو اس پرانی رسم پر عمل کرتے دیکھا تو سختی سے منع کیا۔ انہوں نے سمجھایا کہ مسلمان ہونے کے بعد اب تم ان پرانی بت پرستی کے دور کی رسموں کی اندھی تقلید نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سفید رنگ کو ترجیح دی۔ سفید رنگ کو؟ ہاں، ان کا فرمان تھا کہ مسجد میں خدا کے سامنے سفید لباس میں پیش ہونا بہتر ہے، اور یہاں تک کہ مردوں کو بھی سفید کفن پہنانے کی ہدایت دی۔ سفید رنگ کوئی معمولی انتخاب نہیں تھا، یہ سادگی، باطنی صفائی اور برابری کی علامت تھا۔ ہاں، کیونکہ جب سب لوگ سفید یا سادہ لباس میں ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو امیر اور غریب کا فرق مٹ جاتا ہے۔ برابری کا یہ نظام واقعی اہم ہے، اور اس صفائی اور زینت کا ذکر قرآن پاک میں بھی تو ملتا ہے، جس میں ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت پہن لیا کرو۔ اب دیکھیں، یہاں پر کوئی عام شخص تو یہی سوچے گا نا کہ زینت کا مطلب بس لازوال خوبصورتی ہے۔ زیورات، مہنگے کپڑے، یہی ذہن میں آتا ہے نا؟ ہاں، فیشن کے مہنگے ترین کپڑے پہننا۔ لیکن حسین نصر کی جو تشریح اس تحقیق میں دی گئی ہے وہ اس غلط فہمی کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ حسین نصر نے بہت واضح الفاظ میں سمجھایا ہے کہ اس آیت میں زینت سے مراد مہنگے اور بھڑکیلے کپڑے بالکل نہیں ہیں۔ اس کا تعلق اس ہدایت سے ہے جو پروفٹ نے دی تھی کہ عبادت کے وقت انسان کو جسم اور ذہن کی پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی اصل میں گرومنگ کی بات ہو رہی ہے؟ بالکل، گرومنگ اور صفائی۔ نماز کی جگہ پر آتے وقت دل اور ذہن کو ہر قسم کی دنیاوی گندگی، حسد اور غرور سے پاک ہونا چاہیے۔ آپ کا صاف ستھرا لباس اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ آپ اندرونی طور پر خدا کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، اگر صفائی اور گرومنگ ہی اصل زینت ہے تو کیا اس کا مطلب مہنگے کپڑے یا فیشن کی آزادی پر مکمل پابندی ہے؟ اس الجھن کو دور کرنے کے لیے اس سورس میں 1969 کا ایک واقعہ ہے، لندن کے الیگزینڈرا پیلس کا واقعہ۔ ہاں، وہاں امام شاہ کریم نے ایک فرمان جاری کیا تھا۔ انہوں نے پروفٹ کی اسی تعلیم کو دہراتے ہوئے جسم اور ذہن کی پاکیزگی پر زور دیا، اور خاص طور پر نوجوان نسل سے کہا کہ جماعت خانہ میں پراپر ڈریس یعنی مناسب لباس پہن کر آنا چاہیے۔ اور لباس کیسا ہونا چاہیے اس پر بھی وضاحت کی۔ بالکل، کپڑے نہ تو غیر ضروری طور پر مہنگے ہونے چاہیے اور نہ ہی غیر ضروری طور پر مختصر یا چھوٹے ہونے چاہیے۔ اس واقعے میں ایک بہت ہی مرکزی اور دلچسپ پہلو ہے۔ امام نے خطاب کرتے ہوئے نشاندہی کی تھی کہ جس عمارت میں وہ کھڑے ہیں، یعنی الیگزینڈرا پیلس، اس کا کیا کنیکشن تھا؟ اس کی تاریخ عورتوں کی آزادی کی تحریک سے جڑی ہوئی ہے، جسے سفراجیٹ موومنٹ کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ امام نے وہاں اس بات کا ذکر کیا۔ یعنی ایک طرف عورتوں کی آزادی کا مرکز اور دوسری طرف پراپر ڈریس کا فرمان۔ ہاں، انہوں نے واضح کیا کہ وہ ہمیشہ سے خواتین کی سماجی آزادی، ان کے کام کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کے حق میں ہیں، لیکن اس آزادی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آزادی کے نام پر مسلمان مرد یا عورت ان اسلامی حکامات کو بھول جائیں جو عبادت کے آداب اور حیا سے جڑے ہیں۔ آزادی اور بے حیائی میں ایک بہت باریک لائن ہے۔ یہ بات واقعی سمجھنے والی ہے کہ سادگی کا مطلب غربت یا پچھڑاپن نہیں ہے، بلکہ سادگی دراصل انانیت یعنی ایگو کا خاتمہ ہے۔
صحیح کہا۔ اگر میں یہاں ایک مثال دوں، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی عظیم فنکار کی پینٹنگ دیکھنے جائے، لیکن پینٹنگ کی خوبصورتی میں کھونے کے بجائے وہ اس پینٹنگ کے ارد گرد لگے مہنگے فریم کی قیمت کا حساب لگانے لگ جائے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت تمثیل ہے یہ۔ جب کوئی نہایت مہنگا اور بھڑکیلا لباس پہن کر عبادت گاہ میں آتا ہے تو وہ دراصل اپنی دنیاوی حیثیت کا فریم دکھا رہا ہوتا ہے، جبکہ وہاں اصل مقصد تو روحانیت کی تصویر دیکھنا ہے۔ اور اس تمثیل کو اگر ہم آگے بڑھائیں نا تو ایک بہت اہم سوال بنتا ہے، اگر عبادت کے وقت لباس یعنی اس فریم کی اہمیت اتنی زیادہ تسلیم کی گئی ہے تو خود اس مقام یعنی جماعت خانہ کا اپنا درجہ کیا ہے؟ ہاں، خانہ کا اصل مفہوم۔ بالکل، فارسی زبان میں لفظ خانہ کا مطلب گھر یا جگہ ہے، جیسے خانہ چشم یعنی آنکھ کا خانہ یا خانہ مرغ یعنی مرغی کا دھڑبا۔ تو جماعت خانہ صرف اینٹوں اور پتھروں سے بنی ایک عمارت نہیں ہوئی پھر؟ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی چھت ہے جو عقائد کے اظہار، سماجی میل جول، آپس کی رواداری اور روحانیت سیکھنے کا مرکز ہے۔ یہ دراصل ایک روحانی گھر ہے۔ اس گھر کی اہمیت قرآن سے بھی ثابت ہوتی ہے نا۔ سورہ النور کی آیت 36 میں ان گھروں کا ذکر ہے جنہیں بلند کرنے اور جن میں خدا کا نام یاد کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہاں، اور حدیث میں جب پوچھا گیا کہ یہ کون سے گھر ہیں تو پروفٹ نے فرمایا کہ یہ ماضی کے انبیاء اور حضرت فاطمہ کے گھر ہیں۔ ایک اور حوالہ سورہ یونس آیت 87 کا بھی ہے، جہاں موسیٰ اور ان کے بھائی کو ہدایت دی گئی کہ مصر میں اپنے لوگوں کے لیے گھر بنائیں اور انہیں عبادت گاہ میں تبدیل کریں۔ انہی آیات کی روحانی اہمیت کو قتادہ اور امام جعفر صادق کے ایک واقعے نے مزید گہرا کر دیا تھا۔ قتادہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اچھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے امام جعفر صادق سے کہا کہ میں بہت سے عالموں کے پاس بیٹھا ہوں، لیکن جو سکون، روحانیت اور اثر آپ کی صحبت پہ ملتا ہے وہ کہیں اور محسوس نہیں ہوتا۔ تو امام نے نہایت پر حکمت جواب دیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو تم اس وقت کہاں بیٹھے ہو؟ مطلب فزیکل جگہ کے علاوہ بھی اس کا کوئی مطلب تھا؟ ہاں، انہوں نے کہا تم اس گھر میں بیٹھے ہو جس کا ذکر قرآن کی آیت میں بلند کیے جانے والے گھروں کے طور پر کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل البیت کے خانہ کا مقام کتنا بلند ہے۔ بالکل، ایک عام تجزیے میں مسجد کو ایک اسکول کی طرح دیکھا جاتا ہے جہاں شریعہ یعنی ظاہری احکامات سکھائے جاتے ہیں، لیکن اہل بیت کا جو خانہ ہے وہ ایک اعلیٰ سطح کے کالج کی مانند ہے جہاں طریقہ یعنی باطن اور روح کی صفائی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر یہ ایک کالج ہے اور وہ بھی اعلیٰ روحانیت کا، تو وہاں کا ڈسپلن اور ادب بھی اسی معیار کا ہونا چاہیے۔ لیکن پھر وہی سوال واپس ابھرتا ہے کہ خواتین کی آزادی کا کیا ہوگا؟ اسلام انہیں روکتا تو نہیں ہے۔ ہاں، قرآن عورتوں کو گھروں میں قید کرنے کی تعلیم تھوڑی دیتا ہے۔ سورہ النور آیت 31 اور سورہ الاحزاب آیت 57 واضح کرتی ہیں کہ خواتین اپنی ضرورت اور کام کے لیے باہر نکل سکتی ہیں، بس انہیں مناسب اور باوقار لباس پہننے کی ہدایت ہے۔ مقصد ان کا وقار قائم رکھنا ہے تاکہ انہیں کوئی ایذا نہ پہنچے۔ اسی تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے امام سلطان محمد شاہ نے اپنی کتاب میموئرز آف آغا خاں جو 1954 میں آئی تھی اس میں ایک بہت اہم بات لکھی ہے۔ پردے کے حوالے سے نا؟ ہاں، انہوں نے واضح کیا کہ انہوں نے پچھلے دور کے اس نہایت سخت پردے کو ختم کر دیا تھا جس نے خواتین کو دنیا سے کاٹ دیا تھا۔ انہوں نے اسماعیلی خواتین کو مکمل سماجی آزادی دی تاکہ وہ معاشرے میں اپنا حق ادا کر سکیں۔ تو یہاں پر ایک بڑا پیراڈاکس سامنے آتا ہے۔ اسلام نے خواتین کو مکمل سماجی آزادی دی ہے، کام کرنے کی، آگے بڑھنے کی، لیکن لباس کی جو پابندی ہے وہ انہیں قید کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کے احترام نفس یعنی سیلف ریسپیکٹ کو برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ یہی تو اصل توازن ہے۔ لیکن جب آزادی کا مطلب غلط نکل کر لوگ مہنگے لباس اور دکھاوے کی شکل میں جماعت خانہ میں آتے ہیں تو اس کا معاشرے پر کیا سماجی اثر پڑتا ہے؟ یہ اس تحقیق کا سب سے اہم سماجی پہلو ہے۔ دکھاوا ایک بیماری کی طرح پھیلتا ہے۔ 1967 میں امام شاہ کریم نے افریقن جماعتس کے لیے ایک فرمان بھیجا تھا جس میں اس بیماری کی نشاندہی کی۔ اس فرمان میں کیا تاکید کی گئی تھی؟
انہوں نے واضح کیا کہ جن لوگوں نے دنیا میں مالی کامیابی حاصل کی ہے انہیں جماعت خانہ آ کر اپنی دنیاوی حیثیت یا پیسے کی نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ عبادت گاہ کا مقصد سکون اور وقار ہے، اور نمائش اس سکون کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور یہ نمائش روکنے کی کوشش تو تاریخ میں بار بار ملتی ہے۔ 1893 میں بامبے میں امام نے سختی سے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے مہنگے زیورات پہن کر دعا میں مت آؤ۔ ہاں، اور پھر 1914 میں زنزبار میں بالکل، زنزبار میں ارشاد فرمایا کہ غیر ضروری خرچ کر کے مجھے اپنے کپڑے دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں تمہارا روحانی والد ہوں اور اس دنیاوی نمائش سے ناخوش ہوتا ہوں۔ پر یہاں ایک عام سوال ابھرتا ہے کہ خدا یا امام کو کسی کے مہنگے کپڑے پہننے سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اگر کوئی اپنے خود کے پیسوں سے پہن رہا ہے؟ مسئلہ صرف اس ایک شخص کا نہیں ہے نا، بلکہ پورے کمیونٹی کے ماحول کا ہے۔ 1920 میں کراچی کا جو فرمان ہے وہ اس حوالے سے سماجی نفسیات یعنی سوشل سائیکالوجی کا بہت بڑا سبق ہے۔ اچھا، وہ کالے اور نیلے کپڑوں والی بات؟ ہاں، امام نے خواتین کو کالے اور نیلے رنگ کے بھڑکیلے کپڑے پہننے سے روکا۔ وجہ صرف فیشن نہیں تھی، انہوں نے واضح کیا کہ جب امیر لوگ بہت قیمتی کپڑے پہن کر آتے ہیں تو عام یا غریب لوگ انہیں دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ ان پر ایک ذہنی دباؤ بنتا ہوگا۔ بالکل، وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی ان کے جیسا لگنا چاہیے، اور اس نقل کے چکر میں وہ قرض لیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں اور بالآخر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پیر پریشر اور کنزیومرزم کا ایک جیتا جاگتا سبق تھا جو صدیوں پہلے دے دیا گیا تھا۔ صحیح کہا۔ امام نے مشورہ دیا کہ سفید یا سادہ انگلش کلر کے کپڑے پہنو جو دھلنے کے بعد صاف نظر آئیں۔ 1913 میں ورسپور میں بھی تو اسی حوالے سے ہدایت ملی تھی کہ لباس ایسا ہو جس سے جسم اور پیٹ نمایاں نہ ہو، چاہے مکمل کپڑے ہوں یا اندرونی تنگ لباس کے ساتھ لمبے کپڑے۔ یہ ساری باتیں ہماری معاشرتی صحت کے لیے ہی تھیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پورے مسئلے کو گنانس میں بھی بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، میں نے پڑھا۔ ایک گنان کا مصرع ہے، علم کن کوئی بجھے نہیں، سب لباس کپڑے پہچانے جی۔ یعنی معاشرہ ایسی جگہ پہنچ گیا ہے جہاں لوگ روحانی علم اور شخصیت کو نہیں دیکھتے، صرف کپڑوں کی قیمت سے انسان کو تولتے ہیں۔ ایک اور گنان بھی تو کہتی ہے ریشمی کپڑا پہن کر آئے اسے خدا کر مانے جی۔ اگر ہم اس دوسری گنان پر غور کریں تو یہ انسان کی نفسیات پر گہری چوٹ کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب کوئی نہایت مہنگا ریشمی اور توجہ کھینچنے والا لباس پہن کر آگے کی صفوں میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی اپنی توجہ عبادت سے ہٹ کر اس بات پر ہوتی ہے کہ لوگ مجھے اور میرے کپڑوں کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ ہاں، اور دوسری طرف دیکھنے والوں کا دھیان بھی خدا کی بجائے اس کے لباس پر چلا جاتا ہے۔ تو اس لمحے میں دھیان کا مرکز خدا نہیں رہا بلکہ وہ کپڑے بن گئے۔ وہ ریشمی لباس اس وقت ایک چھوٹے سے خدا کا روپ دھار لیتا ہے۔ اسی لیے پروفٹ نے فرمایا تھا کہ جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی پاکیزگی ہے۔ ان سب باتوں کو عملی طور پر سمجھنے کے لیے دستاویز میں 1979 کا ایک بہترین واقعہ ہے۔ جگہ تھی لندن کا اولمپیا ہال اور موقع تھا امام شاہ کریم کی آمد کا۔ ایک مہمانی کا واقعہ ہے یہ۔ ہاں، اس دوران 3 بہنیں سامنے آئیں۔ 2 نے تو نہایت پراپر لباس پہنا تھا، مگر ایک بہن نے بغیر آستین یعنی سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ جب امام کی نظر پڑی تو انہوں نے اس بہن کو حکم دیا کہ اب تم کسی چرچ چلی جاؤ۔ سننے میں واقعی بڑا عجیب لگتا ہے، اپنی عبادت گاہ سے اٹھا کر کسی کو چرچ جانے کا حکم دینا۔ سخت لگتا ہے نا، لیکن اس کے نتیجے نے اسے چند لمحوں میں سبق سکھا دیا۔ وہ لڑکی پریشان وہاں سے نکلی، اس نے سوچا حکم ہے تو ماننا پڑے گا۔ وہ غریب کے ایک بڑے چرچ میں گئی، وہاں یوکرسٹ کی رسم چل رہی تھی، جو عیسائی مذہب میں حضرت عیسیٰ کے جسم اور خون کی علامت مانی جاتی ہے، ایک نہایت مقدس رسم۔ بالکل۔ جب وہ لڑکی عورتوں کی لائن میں لگ کر پادری کے سامنے پہنچی تو پادری نے اسے وہیں روک دیا۔ پادری نے واضح الفاظ میں کہا کہ اس مقدس مقام پر ایسی سلیو لیس شرٹ پہن کر آنے اور عبادت کی اجازت نہیں ہے، یہاں فل سلیوز لازمی ہے۔ وہ لڑکی اس مقام پر رو پڑی۔ اس نے تسلیم کیا کہ اس کے امام نے اسے کسی جیزس آف جیزس کی طرح سبق سکھایا ہے۔
اسے سمجھ آ گیا کہ احترام ہر روحانی جگہ کا بنیادی اصول ہے، چاہے چرچ ہو یا جماعت خانہ۔ بعد میں اس نے مناسب لباس پہنا اور واپس آ کر دعائیں لیں۔ عام انسان کی فطرت ہے کہ جب تک وہ خود ٹھوکر نہ کھائے اس سے اصولوں کی قیمت سمجھ نہیں آتی۔ ویسے اسی سادگی اور احترام کی ایک اور حیران کن مثال ماضی سے بھی ملتی ہے، سیکنڈ تریتا یگ کی تارا رانی کی۔ تارا رانی؟ وہ تو نہایت امیر اور رانی تھی نا؟ ہاں، جس کے پاس ڈھیروں قیمتی زیورات اور ریشمی لباس تھے، لیکن گنان حوالہ دیتا ہے کہ جب وہ دھرم دوار یعنی عبادت گاہ کی طرف جاتی تھیں تو راستے ہی میں اپنے تمام دنیاوی زیورات اور بھاری لباس اتار کر غریبوں کو دے دیتی تھیں۔ اور وہاں دھرم ترانہ یعنی نہایت سادہ سفید لباس پہن کر داخل ہوتی تھیں۔ صحیح۔ انہیں پتا تھا کہ خدا کے دربار میں ملکہ بن کر نہیں، منگتی بن کر جانا پڑتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن تارا رانی اور اس لڑکی کی کہانیاں ایک طرف اور ہمارے آج کی دور کے چیلنجز بالکل دوسری طرف ہیں۔ ہاں، 1972 کے بعد جب ایک بڑی ہجرت ہوئی اور لوگ مغربی ممالک میں آ کر بسنے لگے تو تبدیلیاں بہت تیزی سے آئیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ فیشن کے نام پر اندھی نقل کا ایک سیلاب آ گیا ہے۔ خاص طور پر 8 سے 20 سال کی عمر کے والنٹیئرز اور نوجوان خواتین جماعت خانہ میں ایسے مختصر کپڑے پہن کر آ رہی ہیں، شارٹ سکرٹس، لو کلیویج، سلیو لیس، جن کا عبادت گاہ کے ادب سے کوئی تعلق نہیں۔ اور حیرت تو تب ہوتی ہے جب وہی بچیاں انہی کپڑوں میں سٹیج پر جا کر پورے مجمع کے سامنے فرمان یا گنانز پڑھتی ہیں۔ کیا ہم اصل مقصد بالکل ہی بھول چکے ہیں؟ یہ واقعی ایک بڑا سنگین مسئلہ بن چکا ہے، لیکن یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اسلام فیشن یا خوبصورتی کا دشمن نہیں ہے۔ تو مسئلہ فیشن سے نہیں ہے؟ نہیں، مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ولگیرٹی یا بے حیائی کو فیشن کا نام دے دیا جاتا ہے۔ فیشن تو اصل میں انسان کی شخصیت اور اس کی کلچر کی آئینہ داری کرتا ہے۔ یہ مغربی ٹرینڈ کی اندھی اور سستی تقلید تو نہیں ہونی چاہیے۔ ابن عباس کا بہت اعلیٰ قول ہے اس حوالے سے۔ کیا قول ہے؟ انہوں نے فرمایا تھا، جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو، بس 2 چیزوں سے بچو، اسراف یعنی فضول خرچی اور تکبر یعنی غرور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیشن بھی ہو مگر حدود کے اندر۔ ہماری ایک اسماعیلی پہچان ہونی چاہیے، سچے اور مخلص پیروکاروں کی طرح۔ ہمارا لباس دوسروں کی سستی نقل نہ ہو۔ قرآن کی سورہ الاعراف کی آیت 26 بھی تو یہی فرماتی ہے۔ ہاں، کہ اللہ نے لباس جسم چھپانے اور زینت کے لیے دیا ہے۔ مگر آگے یہ بھی ہے کہ تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ تقوی کا لباس یعنی وہ پہناوا جو خدا کے خوف اور احترام کی آئینہ داری کرے۔ تقوی ہی اصل معیار ہے۔ اور 1970 میں کراچی کے ایک اہم فرمان میں امام شاہ کریم نے جماعت خانہ میں صفائی اور مناسب لباس کی اہمیت پر سخت تاکید کی تھی۔ صفائی اور شرم و حیا پر زور دیا گیا تھا۔ بالکل، انہوں نے یاد دلایا کہ عبادت گاہ میں پراپر ڈیکورم یعنی شرم و حیا کا معیار برقرار رکھنا ایک فرض ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی اصول اور پروفٹ کی سنت بھی ہے۔ ہم ان سے منحرف ہو کر روحانیت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم اس پوری تفصیلی گفتگو اور ان تمام تاریخی واقعات کو سمیٹیں تو اس تحقیق کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ حیا صرف لباس لپیٹنے کا نام نہیں، یہ دراصل ہماری روحانی زندگی کی دھڑکن ہے۔ صحیح۔ جماعت خانہ اینٹوں کی عمارت نہیں، روحانیت کا ایک عظیم کالج ہے، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمارا پہناوا ہماری ذہنی اور روحانی پاکیزگی کا تصدیق نامہ ہوتا ہے۔ جس دن ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ عبادت کے مقام کی قدر ہمارے اپنے وقار سے زیادہ اہم ہے، اس دن سے یہ لباس کا اختلاف خود ہی سلجھ جائے گا۔ ویسے اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں اس تحقیق سے ابھرنے والے ایک نئے اور گہرے سوال کو یہاں چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ اگر جماعت خانہ میں ہمارا ظاہری لباس دوسروں کے سکون اور عبادت کے ماحول کو اس قدر متاثر کرتا ہے کہ لوگ خدا کے بجائے ہماری حیثیت دیکھنے لگتے ہیں، تو ذرا سوچئے کہ جب ہم تنہائی میں اکیلے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے خیالات کا لباس کیسا ہوتا ہے؟ یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ کیا ہماری تنہائی کی سوچیں اور نیتیں اس سفید اور سادہ لباس کی طرح پاک، صاف اور اہنیت سے آزاد ہیں، یا ان میں بھی ہم نے مغربی فیشن جیسی بے سختگی اور دکھاوا شامل کر لیا ہے؟ یہ ایک ایسی سطح ہے جس پر خود احتسابی کی ضرورت ہے۔
سوچئے ضرور، کیونکہ ظاہر کی صفائی تو صرف آغاز ہے، اصل سفر تو باطن کے لباس سے شروع ہوتا ہے۔